اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان، تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پہلی نشست میں ہم یاد کریں گے وہ درس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہد الست میں دیا تھا۔ جی ہاں، وہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد۔ رب کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات، سورہ نمبر 51، آیت نمبر 56۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا اور زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانیں گے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہیں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر بیمار کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل نہ اگا سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے مقصد کو یعنی عبادت کے مقصد کو پورا نہیں کر سکے تو کہنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ ناظرین کرام، عبادت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی جو اصل ہے، اس کا جو مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے، وہ ہے عین با دال، جس کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے جس طرح مالک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اب بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مالک کی وفاداری کرے اور مالک کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے جس طرح مالک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور وہ یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے روزی دیتا ہے، جو میری حفاظت کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اس کی وفاداری میرے اوپر ضروری ہو۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ مالک کی ہر حال میں بات مانے، مالک کی اطاعت سے منہ نہ موڑے، اپنی زبان سے کبھی ایسی کوئی بات نہ نکالے جو مالک کے منشا کے خلاف ہو۔ غلام ہر وقت اور ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ میں مالک کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا یہ کہ میں اتنی دیر کے لیے مالک کا غلام ہوں اور اس کے بعد باقی وقت میں آزاد ہوں کہ جو چاہوں کرتا پھروں۔ بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ مالک کا ادب اور مالک کی عزت کرے۔ مالک نے ادب اور عزت کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اس پر عمل کرے۔ سلامی کے لیے حاضر ہونے کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا پکا ثبوت دے کہ میں مالک کی غلامی میں اور مالک کی وفاداری میں پکا ہوں۔ بس یہی تین چیزیں، مالک کی وفاداری، مالک کی بات ماننا اور مالک کی عزت کرنا، یہی تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ میرے ان سوالات کے جوابات دیتے جائیے۔ آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو مالک کی لگائی ہوئی اور مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے اور مالک کا نام جپتا چلا جائے؟ مالک اس سے کہتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا بلکہ مالک کو 10 بار کھڑے رہ کر سلام کرتا ہے۔ مالک اس سے کہتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں برائیوں اور خرابیوں کو سوسائٹی اور سماج سے مٹا دے، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتا
بلکہ مالک کو سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صحیح معنی میں حقیقت میں مالک کی غلامی اور بندگی کر رہا ہے؟ اور اگر آپ میں سے کسی کا نوکر یہ رویہ اختیار کرے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، مگر تعجب ہے، اللہ کا ایک نوکر جو ایسا کرتا ہے آپ اسے عبادت گزار کہتے ہیں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ اللہ کے احکام کو قرآن پاک میں پڑھتا ہے، مگر ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر بھی آپ اس کو عبادت گزار کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ ہم عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ ایک اور نوکر ہے جو ڈیوٹی تو دوسروں کی انجام دیتا ہے، قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے، لیکن جو سلامی کا وقت ہے اس وقت مالک کے سامنے حاضر ہو کر مالک کا نام جپتا ہے۔ کیا یہ شخص اگر اپنے مالک کو جب سلام کرے گا تو کیا مالک اس کی سلامی کو یہ کہہ کر اس کے منہ پر نہیں مار دے گا کہ تو زبان سے تو میرا نام لیتا ہے لیکن کام دوسروں کے کرتا ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، ڈیوٹی دوسروں کی انجام دیتا ہے؟ مگر تعجب ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کے قوانین پر اور ان کے فرمانوں پر عمل کرتے ہیں، مگر ہم ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی تسبیح، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، یہ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اس لیے ہے کہ ہم نے عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانا۔ ایک اور نوکر کی مثال لیجئے، مالک نے نوکروں کے لیے جو یونیفارم مقرر کیا ہے یہ ٹھیک اسی یونیفارم کو پہنتا ہے، اسی یونیفارم کو استعمال کرتا ہے، مالک کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کا نام لینے میں سب سے آگے رہتا ہے، اور مالک کے سامنے اس طریقے سے جھک کر سلام کرتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر کوئی خدمت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ مالک کا نام لینے میں دوسرے نوکروں سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہی نوکر مالک کے خلاف ہونے والی سازشوں اور پلاننگوں میں مالک کے باغیوں اور دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ مالک کا نام دنیا سے مٹانے میں مالک کے جو دشمن اور باغی لوگ ہیں، جو پلاننگیں کرتے ہیں، ان پلاننگوں اور سازشوں میں یہ شخص ان کا ساتھ دیتا ہے، تو آپ ایسے نوکر کے متعلق یہی کہیں گے نا کہ یہ شخص منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے۔ لیکن ہم نے ایسے نوکروں کو کیا کیا نام دے رکھا ہے؟ کسی کا نام عبادت گزار، کسی کا نام دیندار، کسی کا نام تہجد گزار، کسی کا نام پرہیزگار۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ ہم نے ان کی بڑی بڑی موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر ہم اس بات میں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکوع کر لینا اور قرآن پاک کے چند الفاظ، چند رکوع زبان سے ادا کر لینا، ہم اسی کا نام عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر شوال کی پہلی تاریخ تک صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، وہ عبادت گزار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کر دے وہ عبادت گزار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر لے اس نے عبادت کر لی۔ الغرض ہم نے چند ظاہری چیزوں اور شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے ان ظاہری چیزوں پر عمل کر لیا اس نے اللہ کی عبادت کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی پوری زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ لیکن اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جس عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کا جو تقاضا ہے عبادت کا ہم سے اور آپ سے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ عبادت یہ ہے
کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو اور ہم ہر اس قانون سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ اگر ہماری زندگی اس طریقے پر گزر رہی ہے اور گزرے گی تو ایسی زندگی پوری کی پوری عبادت بن جائے گی۔ پھر اس زندگی میں ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا پینا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا چلنا بھی عبادت، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانا اور بچوں سے پیار کرنا بھی ایسی زندگی میں عبادت بن جائے گا۔ صحیح فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرع ابن حابس تمیمی جو ایک صحابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے ان 10 بچوں میں سے کبھی بھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف گھور کر دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5997 ہے۔ حالی نے صحیح کہا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان کی دلکش سوغات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالہادی العمری۔ رمضان مبارک کی آمد کے پرمسرت موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔ مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے 2 عظیم احسان، رمضان اور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحفہ رمضان میں۔ ہم جن چیزوں کو دنیا داری سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طریقے پر انجام دیں جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ ہماری زندگی، یہ دنیا داری عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ اب روزی کمانے میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ حرام کمائی، حرام
روزی کما سکتا ہے اور زیادہ مقدار میں کما سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کا نفس، اس کا ضمیر جاگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، خبردار، اللہ سے ڈرو، حرام کمائی استعمال مت کرو، حرام روزی مت کھاؤ۔ اب وہ شخص اللہ سے ڈر کر اس حرام روزی کو چھوڑ دیتا ہے، تو جتنا وقت اس نے حلال کمائی میں لگایا، یہ پورا کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوا۔ اب حلال کمائی لے کر وہ گھر پہ آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، بیوی کو بھی کھلاتا ہے، اور ان رشتہ داروں کو بھی کھلاتا ہے جن رشتہ داروں کا اس پر حق ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں میں وہ شخص روزی کمانے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ آگے چلیے کہ ایک شخص راستہ چلتے کسی تکلیف دینے والی چیز کو، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی اینٹ ہے، اس کو یہ سمجھ کر ہٹا دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اگر یہ سمجھ کر اس نے پتھر یا کانٹا یا اینٹ ہٹا دیا راستے سے، تو اس میں بھی اس کو ثواب ملا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کا بھی دل کہہ رہا ہوگا، وہ فرمان ضرور ہم سنیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 35۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے ادنا اور معمولی چیز یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آگے اور چلیے کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی اندھے کو راستہ چل کر بتا دیا، یا کسی بیمار کی عیادت کر لی، اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا، کسی پڑوسی کو دیکھنے کے لیے چلے گیا، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوئیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو نماز کا حکم دیا، جو روزے کا حکم دیا، جو حج کا حکم دیا، جو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو سب ان ساری عبادتوں کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کا مقصد اور منشا ہم کو اسی بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی ہوگی کہ اصل عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہماری پوری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ نماز ہم کو دن میں 5 مرتبہ یہی بات یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے ہم کو اسی بات کی ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہم کو یہی اسی بات پر آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تم کو دولت دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس زکوٰۃ کو اور اس پیسے کو تم ناجائز میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ مت کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33۔ اور مستحقین کو، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو اللہ کے مال میں سے تم دو۔ حج بھی ہمارے دل میں ایسا نقش بیٹھاتا ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا کہ اگر 1 مرتبہ ہمارے دل میں اس کی حقیقت بیٹھ جائے تو پھر زندگی بھر اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ ان ساری عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ہماری نماز نماز ہے، ہمارا روزہ روزہ ہے، ہماری زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، ہمارا حج حج ہے۔ اگر ان عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر ظاہر بات ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ بے جان چیز ہو گئی۔ نماز کے ارکان پورے ادا کر لینا اور زکوٰۃ ادا کر لینا یہ ایسے ہی ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کی، ان عبادتوں کی ظاہری شکل کو ادا کر لیا اور یہ بے جان چیز ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جب تک وہ چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے تو وہ زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس شخص کے اندر جان نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، بے جان ہے، اور بے جان اور مردہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری عبادتیں ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ ساری عبادتیں بالکل بے جان ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد کیجئے ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 115 ہے۔ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار کھیل کود کے لیے یوں ہی پیدا کیا ہے؟ اور کیا تم نے اس بات کو سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہارا یہ سوچ، تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تم سب کے سب میرے پاس دوبارہ آؤ گے اور تمہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبادت کا حکم دیا۔ ظاہر بات ہے کہ کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی بندگی کر لی اور عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو کون سا بڑا کمال کیا؟ کائنات کی ایک ایک چیز، دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہی ہے، اللہ کی غلامی کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ یاد کیجئے اس قول کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 41۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو کہ ساری کی ساری مل کر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی غلامی کر رہی ہیں، اور ان چیزوں میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے اور تسبیح اور بڑائی بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کے عزو خدمت بداشتت، پرشین کا شعر ہے یہ، فارسی کا، کہ دیکھو احسان مت جتاؤ، بادشاہ پر احسان مت جتاؤ کہ تم بادشاہ کے نوکر ہو، اس کے غلام ہو اور اس کے ہاں تم اس کی خدمت کر رہے ہو۔ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تم جیسوں کو اپنی نوکری اور ملازمت پر رکھا ہے۔ من گردم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم عیشا شوندو درفشاں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، تم جو میری بڑائی اور بزرگی بیان کر رہے ہو، میری عبادت اور بندگی کر رہے ہو، تو اس سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں پاک نہیں ہوتا ہوں، میں تو پہلے ہی سے پاک ہوں، تم مجھے کیا پاک کرو گے؟ بلکہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے، میرا نام لینے کی وجہ سے تمہاری جو گندی زبان ہے، تمہاری جو ناپاک زبان ہے اور نجس زبان ہے، وہ میری بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے پاک ہوتی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، سورہ حجرات سورہ نمبر 39 آیت نمبر 17۔ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی۔ یاد کیجئے اس حدیث قدسی کو، جس حدیث کو بیان کرنے والے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر رکھا ہے، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں تم کسی کو مت ستاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی حق تلفی مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں سیدھا راستہ بتا دوں، لہذا تم مجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرو، سیدھا راستے پر چلنے کی دعا مانگو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہذا مجھ سے روزی مانگو، میں تجھے کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑے پہناؤں، کپڑے پہننے کے لیے دوں، لہذا تم مجھ سے پہننے کے لیے چیزیں، لباس مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو، اور میں تمہاری تمام خطاؤں کو اور تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب مل کر میری نافرمانی پر اتر آؤ، میرے قانون کو جان جان کر توڑو، میرے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا، تم مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو سب مل کر تو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، سارے انسان اور جنات، سارے اگلے اور پچھلے مل کر سب کے سب روئے زمین کے اس شخص کی مانند دل رکھنے والے ہو جاؤ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے انسان اور جنات اگلے اور پچھلے سب مل کر زمین کے اوپر سب سے زیادہ گھٹیا اور گنہگار انسان کے مانند دل رکھنے والے ہو جاؤ، اور سب مل کر میری نافرمانی کرو، تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سب کے سب مل کر مجھ سے ایک ہی وقت میں اپنی اپنی ضرورت کو مانگو، تو میں ہر ایک کو فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ،
ہر انسان کی ضرورت میں پوری کروں گا، اس کی منہ مانگی ضرورت پوری کروں گا، تو میری خدائی میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنے سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور اس کے نوک میں سے پانی نکالا جائے تو سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میری خدائی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور گنتا ہوں اور ان اعمال کی قدر کرتا ہوں، لہذا تم میں سے جو شخص بھلائی پائے، اچھائی پائے، نیکی پائے، خیر کی چیز پائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ اور جو شخص اپنے اندر کوئی برائی پاتا ہے، جو شخص اپنے نامہ اعمال میں کوئی خرابی پاتا ہے، کوئی بدی پاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو برا کہے۔ فلا یلومن الا نفسہ، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6572۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پکا سچا عبادت گزار بنائے اور ہم کو صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔